دنیا کے بیشتر مذاہب اور تہذیبوں میں ایک ایسی شخصیت کا تصور پایا جاتا ہے جو مستقبل میں اپنی قوم یا اپنے قبیلے کی مدد کو اس وقت ظاہر ہوگی جب وہ زوال کی انتہا کو چھو رہے ہوں۔ یعنی انتہائی ابتلا کے ایام میں ایسے مسیحا نجات دہندہ کا نزول ہوگا جو انسانیت کو شیطانیت کے چنگل سے رہائی دلائے گا اور روئے زمین پر خدا کا پسندیدہ نظام نافذ کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسیحا کون ہوگا اور دکھی انسانیت کے لیے کس شیطانی قوت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا؟ جب قوموں کے مرض بڑھنے لگتے ہیں تو وہ کسی مسیحا کی آرزو میں وقت گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ شاید اسی لیے انسانیت نے ہمیشہ ایسی سپرمین یا مافوق الفطرت شخصیت کے انتظار میں اپنے ماہ و سال گزارے ہیں جو انہیں دنیا جہان کے تمام دکھوں سے نجات دلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ دنیا جہان کے بیشتر مذاہب ایک مسیحا نجات دہندہ یا شخص موعود آنے پر گہرا یقین رکھتے ہیں۔ آخری مسیحا کا تصور تمام اقوام عالم کے اندر موجود ہے، چاہے ان کا تعلق آسمانی اور الہامی کتب سے ہو یا اس کے علاوہ ہو، حتیٰ کہ ہندو ازم ہو کہ بدھ مت ہو کہ اس کے علاوہ دیگر اقوام عالم ہوں، تمام اقوام عالم میں ایک ایسے مسیحا کا تصور پایا جاتا ہے کہ جو نجات دہندہ ہو۔ دنیا کے بیشتر مذاہب کے ہاں ایک ایسے شخص موعود مسیحا یا نجات دہندہ کا تصور ملتا ہے جو انہیں زندگی کی تمام پریشانیوں سے نجات دلائے گا اور زمین پر ان کا پسندیدہ نظام نافذ کر دے گا۔ جس طرح مسلمان دنیا کے آخری وقتوں میں حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی امید لیے بیٹھے ہیں، اسی طرح عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اپنے مسیحا عیسیٰ کو زمین پر دوبارہ اترنے کے لیے پکارتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہودی بھی ایسے مسیحا کی آمد کے منتظر ہیں جو ان کی سلطنت کو دنیا پر نافذ کرے گا۔ صرف یہی نہیں، ہندوستان ہندو مت، بدھ مت، زرتشت مذہب، جین مت اور دیگر کئی مذاہب اور تہذیبیں اپنے مسیحا کی آمد کے لیے سر تاپا انتظار بنی ہوئی ہیں۔ جبکہ کارل مارکس کا خیال یہ تھا کہ جب بیرونی عوامل کسی قوم سے فکر و عمل کی قوتوں کو سلب کر لیتے ہیں تو وہ تصوراتی طور پر کسی نجات دہندہ کا پیکر تراش لیتی ہے، لیکن مذاہب عالم انسانی اطمینان کی خاطر ایسے مسیحا کے آنے کی امید دلاتے ہیں جو انہیں ہر فکر سے آزاد کر دے گا۔ اسی لیے کسی آنے والی کا تصور اور انتظار انسانوں کے لیے بڑے سکون اور تسلی کا باعث بنا رہا ہے۔ آنے والے مسیحا کا تصور اہل کتاب اور دیگر کئی مذاہب میں نظر آتا ہے۔ کیا یہ تصور مختلف تہذیبوں نے ایک دوسرے سے تعلقات کی بنا پر عکس کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا کے مختلف بر اعظموں میں بسنے والوں کے ذہنوں میں یہ تصور کس طرح نقش ہو گیا؟ جبکہ ان تہذیبوں کا دور دراز بسنے والی تہذیبوں سے رابطے کا دور دور تک
کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تاریخ انسانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب موجود ہیں اس کے اندر صرف ڈیوائن ریلیجنز کی ہم بات نہیں کر رہے، ایون کہ ان ڈیوائن ریلیجنز۔ ڈیوائن ریلیجنز کون سے ہیں؟ جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود، نصارہ اور مسلمان۔ ان ڈیوائن ریلیجنز کے اندر وہ تمام مذاہب آتے ہیں جو کہ خود کو مذہب تو کلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی واضح اشارات نہیں ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہیں یا حضرت انسان کے اپنے تخلیق کردہ ہیں۔ اس میں ہندوازم بھی آتا ہے، اس میں زورسٹرزم بھی آتا ہے، اس کے اندر جو ہے پارسیزم جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور بدھزم بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ دنیا کے کئی مذاہب میں آنے والے مسیحا کے بارے میں ایسی عجیب و غریب روایات ملتی ہیں کہ انسانی عقل چکرا کر رہ جائے۔ ہنود کا کہنا ہے کہ ان کا کلنکی اوتار یا کرشن ویدک دھرم نافذ کرنے آنے والا ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے پانچوں اور آخری میتا یا مہاتما اوتار کا انتظار کر رہے ہیں جو بدھ مت کی حتمی اشاعت کی خاطر نازل ہوگا۔ جین مت کے غلبے کے لیے آخری مہاویر آئے گا، اور جاپان میں بسنے والے ایمدا کا انتظار کر رہے ہیں۔ مایائی اثریات کی چیلم بالم میں ایک پروہت نے پیشن گوئی کی تھی کہ 13ویں دور کے خاتمے پر سفید آدمی ایک بار پھر یوکاٹان آئیں گے، جبکہ سامی مذاہب کے محققین کا خیال ہے کہ آئندہ آنے والوں کی حکایت کا اولین سراغ زرتشتی عقائد سے ملتا ہے۔ ان کے مطابق قیامت کے قریب شاہ بہرام کا ظہور ہوگا جو شر کا قلع قمع کر کے یزدان کی حکمرانی قائم کروائے گا۔ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لبوں پر اکثر یہ نغمہ مچلتا دکھائی دیتا ہے۔ اے مسیح آ جاؤ۔ عیسائی جس مسیحا کی آمد کے منتظر ہیں وہ کون ہیں، کیسے ہیں اور کیا ہیں؟ مسلمانوں کی طرح عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی ہوگی۔ بائبل میں ایک جگہ ذکر ملتا ہے جب مسیح صلیب کے بعد شاگردوں کے پاس آئے اور پھر آسمان کی طرف بلند ہو گئے تو شاگرد اوپر دیکھنے لگے تو وہ سفید پوش گواہ آئے، اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کی پیشن گوئیاں تو ہیں، لیکن وقت اور تاریخ کا تعین نہیں ہے، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ کلام کی منافی بات ہے۔ ایسا کہیں ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ وقت اور تاریخ کیا ہوگی، لیکن پیشن گوئیاں ذکر کیا گیا ہے، وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اور لگتا ایسا ہے کہ وقت نزدیک ہے۔ لیکن پھر میں کہنا چاہتا ہوں خداوند جب آئیں گے تو وہ ابلیسی قوتوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی آمد ثانی کے بعد ساری دنیا میں ایک شاندار سلطنت قائم کریں گے اور اینٹی کرائسس کے خلاف جنگ کریں گے۔ ان کے مطابق اینٹی کرائسٹ ساری دنیا میں فساد برپا کر دے گا، اس کے پاس بے انتہا طاقت ہوگی اور وہ بدی کا علم بردار ہوگا، لیکن پھر عیسیٰ علیہ السلام سسکتی ہوئی انسانیت کے درمیان اتر کر اینٹی کرائسٹ کی قسمت میں شکست فاش تحریر کر دیں گے۔ اسکوفیلڈ اور دیگر مکتبہ فکر کے افراد یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ روئے ارضی پر لڑنے والی آخری جنگ یا مجدون کے آخری مارکے کے شروع ہوتے ہی مسیح ان کو اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے اور وہ آخری جنگ کی تمام تر تباہیوں سے بچ جائیں گے۔ ان کو ان تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا
जो रूए अरज़ी पर बसने वालों पर मुसल्लत होंगी। सुना है यहूदी भी अपने मसीहा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बल्कि कई मुहक्किकीन तो ये दावा भी करते दिखाई देते हैं कि यहूदी अपने मसीहा की आमद के लिए हालात मौजूम कर रहे हैं ताकि उनका मसीहा जल्द अज जल्द आकर उन्हें दुनिया पर हुक्मरानी अता करे। कभी आपने सोचा आखिर यहूदी अपने किस मसीहा के इंतजार में हैं? मुसलमानों का अकीदा यह है कि क़ुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ फरमा होंगे। फरमाया व इन्नहु लइल्मुन लिस्साआ, आप क़यामत की एक अलामत हैं। और अहादीस मुतवातिरा इस बात पर दलील हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा नाज़िल होंगे। पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, फिर उसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा, फिर जब उसके बाद एक मस्जिद में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होंगे और नमाज के लिए इक़ामत कही जा चुकी होगी, जमात तैयार होगी। तमाम मुसलमान अपनी आंखों से देखेंगे कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया से ज़मीन पर नाजिल हो रहे हैं और आपकी जंग दज्जाल और उसके हवारियों के साथ होगी। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब में जिस मसीहा की आमद का इंतजार किया जा रहा है वो मसीहा आला इंसानी अक़दार और औसाफ का मालिक होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो मसीहा दुनिया को किसके जुल्म सितम से आज़ादी दिलाएगा। कहा जा सकता है कि नेकी और बदी की कुव्वतें अपने अपने मसीहा के इंतजार में हैं। जब नेकी और बदी पूरी कुव्वत से एक दूसरे से टकराएगी, एक तरफ दज्जाली और शैतानी कुव्वतें होंगी, जबकि दूसरी तरफ नेकी की ताकत होगी। दीन इस्लाम में आने वाले वक्तों की पेशिन गोइयां बहुत अहमियत रखती हैं। हदीस मुबारका तो आने वाले वक्तों का ऐसा नक्शा खींच देती हैं जैसे मुस्तकबिल का सारा तमाशा हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। अहादीस से हमें आने वाले मसीहा के बारे में बड़ी रहनुमाई मिलती है। अहादीस में बुनियादी तौर पर दो किस्म के मसीहों का जिक्र आता है। एक मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और दूसरा मसीह जिसका जिक्र आया वो मसीह दज्जाल है। और मसीह दज्जाल वो इमाम है यहूदियों का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मुंतज़िर तमाम अहले ईमान होंगे और उनकी आमद के बाद ज़मीन पर मौजूद अहले हक अहले ईमान ये उनका भरपूर साथ देंगे और ये इन्हीं के ताउन से होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मसीह दज्जाल को लुत के मकाम पर कत्ल करेंगे। कुरान मजीद की सूरह अस्सफ की आयत 9 में है, वो अल्लाह ऐसा है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, हाँ मुशरिक नाखुश ही क्यों ना हो। गोया ये वो वक्त होगा जब खुदा का पसंदीदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक जंग के बाद दज्जाल के आने की खबर आएगी, मगर वो अफवाह साबित होगी। लेकिन कुछ अरसे बाद दज्जाल जाहिर हो जाएगा और उसके साथ सारी शैतानी कुव्वतें होंगी। दज्जाल की एक आंख होगी और उसके माथे पर साफ साफ काफिर लिखा होगा। दज्जाल दुनिया में वो जुल्म और जबर पैदा करेगा जो जमीन ने आज तक नहीं देखा। ऐसे में हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, फिर ईसा दज्जाल और दज्जाली निजाम के मक्र फरेब से इंसानियत को निजात दिलाएंगे और दुनिया को हकीकी मानों में जन्नत का नमूना बना देंगे।
پہچان عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان آپ کے پیغام سے، آپ کے اعلان سے اور آپ کی تبلیغ کے انداز سے، کہ انبیاء کی پہچان اخلاقی اعتبار سے، انسانی احکامات کے اعتبار سے، خدائی دعوت کے اعتبار سے۔ دیکھیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہاں سے وہ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ میں تشریف لائیں گے۔ ان کے دست مبارک پر رکن یمانی اور حجر اسود کے مقام پر بیعت ہوگی۔ اس کے بعد آپ مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آپ اپنے نیزے سے باقاعدہ دجال کو قتل کریں گے اور دجال کا خون اپنے نیزے پر لوگوں کو دکھائیں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں ہر طرف اسلام ہی اسلام نافذ ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زمین پر نافذ فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کے خروج کی پیشگوئی فرمائی۔ جب دنیا پر امن قائم ہو جائے گا تو کچھ عرصے بعد یاجوج ماجوج کا عذاب انسانیت پر نازل ہو جائے گا۔ جب اس عذاب سے نجات ملے گی تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو زمین میں سے ایک قبر الجثہ جانور کا خروج ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور سب کے چہروں پر نشان لگائے گا، جس سے مومن کا چہرہ روشن اور کافر کا تاریک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آسمان میں نظر آنے والا دھواں پیدا ہوگا جو ایک دردناک سزا ہوگی، لیکن صرف ان کے لیے جو ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، قیامت تو بدکاروں پر آئے گی اور پھر اسرافیل سور پھونکیں گے اور کائنات کا سجایا گیا سارا کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیا جائے گا۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ہر دور میں ہی حالات ایسی کروٹیں بدلتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسیحا اب آئے کہ اب آئے، لیکن یہ حقیقت خالق کائنات ہی جانتا ہے کہ آنے والا مسیحا کچھ برسوں بعد آئے گا یا صدیوں بعد۔